وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ یہ ہم سفر عجیب تھا کہ سبھی کے دل بجھا کے چلا گیا، یہ ہم سفر عجیب تھا کہ سبھی کے دل بجھا کے چلا گیا، شام غم تو کاٹ لی سحر ہوئی تو چلا گیا۔ احباب زید شام، آج ہم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید ساقی صاحب حفظہ اللہ کے والد مرحوم کے نماز جنازہ میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سمدیت اور الہیت سے نماز عصر کے بعد کی مقبولیت کی جو گھڑیاں ہیں، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ سے تلاش کرتے ہوئے اللہ کے حضور ہم سارے دست دعا کرتے ہیں، اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ سامعین عزیز شام، جو آیہ مقدسہ 3 سورہ تکاثر کی میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، یہ مکی سورہ ہے۔ اس کا جب شان نزول ہوتا ہے تو 2 قبیلے آپس میں باہم لڑائی کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ جسے قبیلہ بنو سہم کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا قبیلہ جسے بنو عبد مناف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دونوں کی لڑائی صرف اور صرف فقط اس وجہ سے ہوتی ہے، ایک کہتا ہے کہ ہمارا جو قبیلہ ہے وہ جاؤ حشمت کے اعتبار سے، کثرت تعداد کی اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، دوسرا قبیلہ کہتا ہے ہم جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ تو یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک یہ ساری بات پہنچائی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کی اس ساری جاوا گوئی کو سنا، حتیٰ کہ ان افراد نے، ان میں سے ایک قبیلہ نے اپنی کثرت تعداد کو زیادہ کرنے کے لیے جو ان کے فوت شدہ افراد تھے ان کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت والے سینے پہ ان آیات قرآنیہ کا نزول فرمایا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ فرمایا کہ انسان، تو مال کی کثرت کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مصروف کر دیتا ہے حتیٰ کہ تو قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون سے پچھلے جو 2 آیات کا شان نزول ہے، اس میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالی پہلے الہاکم کی تفسیر لکھتے ہیں۔ صرف ایک حدیث کے تحت یہ بیان کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لسان العرب میں لکھا ہوا ہے، الہاکم کا مطلب ہوتا ہے اللہو ما یشغل الانسان اما یعنیہ ویہمہ، کہ ایسا کام کہ انسان جس کی وجہ سے، جس کی محبت کی وجہ سے، جس منال کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے انسان اپنی دنیا کے اچھے کاموں کو بھول جائے، اسے کہتے ہیں دنیا کی محبت۔ فرمایا الہاکم التکاثر، اے انسان تجھے دنیا کی محبت نے، دنیا کی جاؤ حشمت نے، دنیا کے مال و منال کی محبت نے اس حد تک گرا دیا ہے، یہاں تک کہ تم موت جیسی عظیم جو رب کی طرف سے پکار ہے، موت جیسا جو عظیم نکارہ ہے، موت جیسی جو عظیم پکار ہے، اے انسان تو اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی جو ہے وہ ہو، انسان کی پھر خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مولا ایک وادی جو تو نے سونے کی دی ہے یہ کم ہے، میرے پاس 2 وادیاں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ انسان دوسری سونے کی وادی کی خواہش کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بندے کا منہ پھر بھی سونے کے لالچ میں پورا نہیں ہوتا، اس کی خواہشات جو دل میں انگڑائیاں لیتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، انسان مٹی کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ صاحبو، جس طرح آج یہ بزرگ ہم سے جدا ہو کے جا رہے ہیں، حافظ صاحب سے، علامہ صاحب کا یہ جو گھر، ان سے آج جو ہے وہ اس گھر کی جدائی کے لے کے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ، ان کی فیملی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، وہاں ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ جس طرح آج کے اس شہر خاموشوں کی طرف جا رہے ہیں، کل ہم بھی کسی کے کندھوں کا سواری کی صورت میں سوار بن کے جائیں گے۔ یہ جنازے ہمارے لیے عبرت ہیں۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا یہ جنازے رہتی دنیا کے لیے باز ہیں، یہ نصیحت ہیں، یہ پیغام ہیں۔ اگر آج ہم کسی کے جنازے کو کندھے دے رہے ہیں تو صاحبو، جس دنیا کے اندر میں اور آپ ہماری سانسوں کی مالا چلتی ہے، ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، کل ہم نے بھی کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے شہر خاموشوں کا سفر کرنا ہے، قبرستان کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے،
हाफिज साहब और इनके जुमला खानदान को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सर वक्त में अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हज़रत अल्लामा हाफिज़ मौलाना मोहम्मद लुकमान साहब से, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्वालिदु औसतु अबवाबिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या खातमन नबिय्यीन। अहबाबे ज़िवकार, आप जितने भी अहबाब अशराफो अतनाब से आए हैं, कुर्बो जवार से आए हैं, दूर नज़दीक से आए हैं, मैं और आप सभी हाफिज़ मोहम्मद साइद साकी साहब के वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा में शामिल हैं। दुआगो हैं कि खालिक कायनात इनके आने वाले मनाजिल को आसान फरमाए, कब्र को बुकाए नूर बनाए, अल्लाह नरमी का मामला फरमाए। वालिदैन अल्लाह की रहमतों का घना साया होते हैं। जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं, घरों के अंदर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। जब ये हस्तियाँ, ये वजूद, ये जिस्म घरों से जुदा होते हैं तो वीराना ही वीराना होता है। तो वालिद ये जन्नत के मिडल दरवाज़ों में से एक मेन दरवाज़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा बाप जो है ये जन्नत का मेन दरवाज़ा है, और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी वालिदाए मोहतरमा जो हैं उनके तलवों के नीचे जन्नत है। वो खुश नसीब औलाद है जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और वो सुबह शाम वालिदैन के चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। हज और उम्रे का सवाब उनके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। बाप जब इस दुनिया से जाता है तो जन्नत का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब वालिदा इस दुनिया से जाती है, माँ और बाप जन्नत के दो दरवाजे हैं, तो खुश नसीब हैं हम जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, तो उनके लिए जन्नत के दो दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये बुजुर्ग अपना असासा, अपना सरमाया, बैंक बैलेंस जो है वो हाफिज़ कुरान और आलिम दीन की शक्ल में आपके सामने हजरत मौजूद हैं। ये बुजुर्गों का असासा और सरमाया है, और ये नेक औलाद जो है ये सदका जारिया है। दुआ है खालिक कायनात ख़ानदान को सब्र और सब्र पर अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ आपके इस इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियत